السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مبارک محفل میں میں آپ کے سامنے فضائل صحابہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے صحابہ کے دور حیات پڑھو، ان کی قربانیوں کے سارے اتہاس پڑھو، یہ ڈر یہ خوف دنیا کا نکل جائے گا دل سے۔ تم اللہ والوں کے جینے کا انداز پڑھو، تم اللہ والوں کے جینے کا انداز پڑھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام سب سے زیادہ تعظیم، سب سے زیادہ توقیر کے لائق ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک پڑھا، دائرہ اسلام میں آئے اور اپنے تن من دن سے اسلام کی آفاقی اور آبادی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستر ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے حدیث و قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ جن کا اس دور میں تصور بھی مشکل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ان کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ صحابہ کرام وہ ہے جو شب روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے تھے، دین و اسلام کی باتوں کو ان کی مبارک زبان سے سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ میں اسلام کے اللہ کی راہ پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ صحابہ وہ ہے جن سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اگر ہم صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو خلفائے راشدین کو کون بھول سکتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دامن اسلام کو، اسلام کے ڈنڈے کو پکڑ کر اللہ کی راہ پر نکل گئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ زبان پر جب بھی مؤمنوں کے ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ جب باغبان ہو، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ دعا کی درخواست کے ساتھ میں اپنی تقریر کا یہیں پر